السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تمام معزز دوستوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، ہم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ تفصیل سے سن رہے ہیں۔ رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، یہ مسئلہ پچھلے 2-3 خطبات سے چل رہا ہے۔ آپ نے صحیح بخاری، صحیح مسلم شریف اور دوسری احادیث کی کتابوں سے کچھ دلائل سماعت فرمائے ہیں کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر جب امام الانبیاء رکوع کے لیے جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر جب مدینے والے امام رکوع سے سر اٹھا کر کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر تک اٹھاتے۔ یہ روایات عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت صحیحین کے اور دوسری سیاستہ کے حوالے سے یہ بیان ہو چکی ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی سنا ہے
کہ ہمارے وہ بھٹکے ہوئے بھائی، وہ تقلید کے چکر میں پھنسے ہوئے ہمارے وہ مسلم بھائی، وہ جن دلائل کو پیش کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا وہ دلائل 3 صورتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ احادیث اور وہ روایات ہیں جن میں رکوع والے رفع الیدین کا نام و نشان بھی موجود نہیں، ان کا رکوع والی رفع الیدین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان احادیث کو لے کر دھوکہ دہی کے ذریعے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان احادیث سے رکوع والا رفع الیدین ختم ہو گیا، یہ رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل ہے۔ کئی یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے، نہ کرنا بھی ثابت ہے، کوئی کر لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، وہ روایات جن کو پیش کیا جاتا ہے ایک قسم ان روایات کی ہے جن روایات کا تعلق رکوع والی رفع الیدین کے ساتھ ہے ہی نہیں سرے سے، ان کو رفع الیدین کے مسئلے میں لا کر لوگوں کو بہکا دیا جاتا ہے، ان کو پھسلا دیا جاتا ہے پیارے پیغمبر کی اتباع سے۔ اس کی میں نے مثالیں 1-2 آپ کے سامنے رکھی تھی۔ پھر میں نے کہا دوسری قسم کی وہ روایات ہیں جو ہمارے یہ بھائی پیش کرتے ہیں جو بالکل ضعیف ہیں، جن کا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا، ثابت ہونا، وہ آج تک پائے ثبوت کو پہنچ ہی نہیں سکا۔ دنیا کے درجنوں محدثین نے جن روایات کو ضعیف قرار دیا ہے وہ روایات ہیں جو دلیل نہیں بن سکتی، جو پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی، وہ احادیث پیش کی جاتی ہے۔ اور ان میں سے بھی جو اکثر روایتیں ہیں، بلکہ ساری کی ساری ان روایتوں میں بھی رکوع کا لفظ موجود نہیں ہے، وہ بھی رکوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی، ضعیف بھی ہے، رکوع والا لفظ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور تیسری قسم میں نے کہا تھا ان روایات کی ہے جن روایتوں کے اندر تحریف کر کے، جن کو بدل کر، جن کے اندر ڈنڈی مار کر رفع الیدین کرنے والی روایتوں کو نہ کرنے والی بنا کر امت مسلمہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یہ دھوکہ دہی، یہ تحریف امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ یہ امت مسلمہ نے اختیار کی ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ میں صرف ایک مثال اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مسند امام حمیدی۔ یہ ایک حدیث کی کتاب ہے۔ امام حمیدی رحمت اللہ علیہ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں امام حمیدی۔ ان کی کتاب ہے مسند حمیدی، مارکیٹ کے اندر وہ چھپی ہوئی موجود ہے۔ دنیا کے مکتبوں میں اس کا قلمی نسخہ مخطوطہ مؤلف امام حمیدی کے ہاتھ سے یا ان کے شاگرد کے ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ دنیا کے اندر وہ بھی مختلف مکتبوں میں موجود ہے، اس کی فوٹو کاپیاں موجود ہیں۔ یہ حدیث جو پیش کر کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھاتے ہوئے رفع الیدین نہ کرنے کی بھی دلیل موجود ہے، اور کوئی رفع الیدین نہ کرے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اس روایت کے الفاظ سننا میرے بھائیوں، میں انشاءاللہ اس کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ انصاف سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیا واقعتاً یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی عمل ثابت ہے؟ انشاءاللہ آسان سے الفاظ میں بتاؤں گا، زیادہ دقیق چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جن کی میں پہلے ثبوت میں 2 روایتیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے آپ کو سنا چکا ہوں، رفع الیدین کے ثبوت کے حوالے سے، انہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت ہے مسند حمیدی کے اندر۔ مسند امام حمیدی میں امام حمیدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا سفیان بن عیینہ تھا، ہمیں یہ حدیث سفیان بن عیینہ نے سنائی۔ سفیان بن عیینہ نے یہ روایت اپنے استاد محترم سے بیان کی، انہوں نے یہ روایت زہری سے،
ज़ुहरी ने सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर से, और सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर वो बयान करते हैं अब्दुल्ला बिन उमर से। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। ये जो रिवायत पेश की जाती है ना, हमारे हनफी भाई जिस रिवायत को तहरीफ करने के बाद पेश करते हैं, मैं पहले उनके अल्फाज सुनाता हूं, फिर आपको असल अल्फाज जो असल किताब के अंदर मौजूद हैं और उसकी दलील क्या है, उसकी दलीलें भी इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूंगा। पहले अल्फाज तहरीफ शुदा रिवायत के अल्फाज सुन लो। कहते हैं रई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। इज़्फ़ततह सलाता, मदीने वाले इमाम सरवरे कौनैन जब नमाज को शुरू करते, नमाज का इफ्तिताह करते, नमाज का आगाज करते, तो रफा यदई है हज़वा मन के बई है, इमामुल अंबिया अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर उठाते। व इदा अरादा अन यरका व बाद मा यरफाओ रासहू मिनर रुकुए, जब आप रुकू करने का इरादा करते और जब रुकू से इमामुल अंबिया अपना सर उठाते तो फला यरफाओ, फिर हाथों को नहीं उठाते थे, वला बैन सजदातैने, और दो सजदों के दरमियान भी नहीं उठाते थे। मेरे भाइयों, ये है वो हदीस जिसको हमारे ये भाई अदमे रफ़उल यदैन के मसनून न होने, इसके मनसूख होने, इसके खत्म हो जाने की दलील के तौर पर पेश करते हैं। ये हदीस मुस्नदे इमामे हुमैदी की असल हदीस नहीं है, ये तहरीफ के बाद ये अल्फाज बने। फिर गौर करना अल्फाज पर, अल्फाज सुन लो, याद कर लो इन अल्फाज को। कहते हैं रई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। इज़्फ़ततह सलाता, जब मदीने वाले इमाम नमाज का आगाज करते, रफा यदई है हज़वा मन के बई है, अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर तक उठाते। व इज़ा अरादा अन यरका व बाद मा यरफा रासहू मिनर रुकुए फला यरफाओ वला बैन सजदातैने, फला यरफाओ वला बैन सजदातैने, जब रुकू का इरादा करते, जब रुकू से सर उठाते तो फिर नहीं उठाते थे और ना दो सजदों के दरमियान। मेरे भाइयों, इसमें जो फला यरफाओ के लफ्ज है ना, ये व इज़ा अरादा अन यरका व बाद मा यरफाओ रासहू मिनर रुकुए फला यरफाओ, ये जो फला यरफाओ के लफ्ज हैं, ये मुस्नद हुमैदी की हदीस में नहीं है। ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़बान से निकले हुए अल्फाज नहीं हैं। ये तहरीफ करने वालों ने इमामुल अंबिया की अहादीस पर अपने हाथ साफ करके अपने तकलीदी अमाल को साबित करने के लिए इस हदीस के ऊपर उन्होंने ये जुल्म ढाया है कि उस हदीस के अंदर फला यरफाओ के ये लफ्ज अपने पास से डाल दिए। हदीस इस तरह है, असल जो मुस्नद हुमैदी के तहरीफ से पहले वाले नुस्खे मौजूद हैं दुनिया में, इसका कलमी नुस्खा मकतबा ज़ाहिरिया के अंदर मौजूद है, उसकी फोटो कापियां मदीना मुनव्वरा के अंदर दुनिया के बड़े बड़े मकतबों में, सिंध के मकतबे के अंदर मौजूद हैं। उनके अल्फाज क्या हैं, हदीस के अंदर क्या लफ्ज हैं? अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं रई तो, गौर करना मेरे भाइयों, असल अल्फाज अब सुनाने लगा हूं। रई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मदीने वाले इमाम को देखा। इज़्फ़ततह सलाता, जब आप नमाज शुरू करते, रफा यदैहि है, अपने दोनों हाथों को उठाते। व इज़ा अरादा अन यरका, और जब आप रुकू का इरादा करते, बाद मा यरफा रासहू मिनर रुकुए, और रुकू से अपना सर उठाने के बाद भी फला वला यरफाओ बैन सजदातैने, और सजदों के दरमियान इमामुल अंबिया अपने हाथ उठाया नहीं करते थे। ये फला वला
ولا یرفع بین السجدتین، لفظ یہ تھے کہ امام الانبیاء دو سجدوں کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، نماز کے شروع میں بھی ہاتھ اٹھاتے تھے، رکوع کا ارادہ کرتے پھر بھی اٹھاتے تھے، رکوع کے بعد سر اٹھاتے پھر بھی ہاتھ اٹھاتے تھے، حدیث یہ ہے، اور رکوع کے درمیان، رکوع کے سجدوں کے درمیان نہیں اٹھاتے تھے۔ لوگوں نے، مسلمانوں نے، چونکہ ان کے پاس کوئی پکی اتھینٹک سکے بند کوئی دلیل موجود نہیں تھی، اپنے تقلیدی عمل کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے پیارے پیغمبر کی حدیث پر ہاتھ صاف کرنا اپنے لیے فرض اور ضروری سمجھ لیا، حدیث کے اندر تحریف کر کے اس کو اپنے تقلیدی عمل کی دلیل بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں اس کے اصل مخطوطے کے فوٹو سٹیٹ میرے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ جمعے کے بعد آپ کو دکھا سکتا ہوں، اس کے الفاظ بھی آپ کو پڑھا سکتا ہوں، اور جو تحریف شدہ حنفی ہمارے بھائیوں کی طرف سے مسند حمیدی کا نسخہ چھپا ہے دنیا میں، اس کے اندر تحریف بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ فلا یرفع، پیارے پیغمبر کی اس حدیث کے اندر فلا یرفع کے الفاظ نہیں ہیں، عبداللہ بن عمر نے بیان نہیں کیے، مسند حمیدی کے کلمی مخطوطے میں فلا یرفع کے لفظ موجود نہیں ہیں۔ ہمارے حنفی بھائیوں کے چھاپا خانے سے نکلنے والے باقی نسخوں کے اندر بھی فلا یرفع کے لفظ موجود نہیں ہیں، اور ان کے موجود نہ ہونے کی دلیل کیا ہے کہ یہ یہاں پر تحریف ہوئی ہے، یہ لفظ اپنے پاس سے ڈالے گئے ہیں بیچ میں، حدیث کے لفظ نہیں۔ میرے بھائیوں، 3-4 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پر غور کرنا۔ پہلی بات، امام حمیدی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد اپنی مسند میں اس کے متصل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل بیان فرمایا ہے۔ وہ عمل کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا، جن کے نام پر یہ روایت ہے؟ عمل کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر جب لوگوں کو دیکھتے، اگر کوئی رفع الیدین رکوع جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے نہیں کرتا تھا تو عبداللہ بن عمر پیارے پیغمبر کے جلیل القدر صحابی کینکریاں اٹھا کر اس کو مارا کرتے تھے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل تھا۔ اس عمل کو امام حمیدی رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر کی اس رفع الیدین کے ثبوت پر روایت کو نقل کرنے کے بعد ان کے عمل کو امام حمیدی نے بیان فرما دیا کہ ان کا عمل بھی پیارے پیغمبر کی حدیث کے کیا ہے؟ موافق ہے۔ حدیث بھی وہ یہی بیان کرتے تھے اور عمل بھی ان کا یہ تھا۔ اگر ان کے سامنے کوئی بندہ ایسا نظر آتا انہیں جو رفع الیدین نہیں کرتا تو عبداللہ بن عمر وہ کینکریاں اٹھا کر اس بندے کو مارتے۔ تو کیوں رفع الیدین نہیں کرتا؟ کیوں امام الانبیاء کے طریقے کو اختیار نہیں کرتا؟ تو گویا امام حمیدی رحمت اللہ علیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو اس روایت کے بعد لا کر اس روایت کی تصدیق، اس پر مہر تصدیق ثبت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے عبداللہ بن عمر کو غلطی لگ گئی۔ یہ بیان کرتے ہوئے عبداللہ بن عمر بھول گئے، انہوں نے یہ رفع الیدین کی روایت کسی غلطی سے بھول کر بیان کر دی، کسی کے ذہن میں، کسی کے دماغ میں کوئی ایسا شبہ باقی نہ رہے، انہوں نے ساتھ ہی عمل بیان فرما دیا۔ اور عمل کیا بیان فرمایا؟ کہ رفع الیدین نہ کرنے والوں کو مارا کرتے تھے۔ معلوم ہوا ہے کہ امام حمیدی نے یہ روایت رفع الیدین کے اس بات میں بیان کی ہے، اس کی نفی میں بیان نہیں کی ہے۔ اس بات رفع الیدین کرنے کی دلیل ہے، نہ کرنے کی دلیل نہیں ہے۔ ایک دلیل اس کی۔ دوسری دلیل، پہلے زمانوں میں یہ صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں، امام محمد بن حسن شیبانی، ابو یوسف ان کے دور میں، ظفر کے دور میں، کوئی بندہ دنیا میں ان سابقہ لوگوں میں سے، سابقہ صدیوں میں سے کوئی شخص اس روایت کو
جو لوگ رفع الیدین کے قائل نہیں تھے، اللہ کی قسم سابقہ لوگوں میں سے، اسلاف میں سے، حنفی بڑے بڑے بزرگوں میں سے کسی نے بھی عبداللہ بن عمر کی اس روایت کو رفع الیدین کے خلاف دلیل کے طور پر نہ روایت کیا ہے، نہ پیش کیا ہے، نہ ان کو پتہ ہی تھا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی روایت بھی موجود تھی نہیں۔ ایسی روایت کو کہاں سے پیش کرتے؟ اگر یہ روایت ہوتی امام ابو حنیفہ اس سے استدلال کرتے، امام ابو یوسف اس سے استدلال کرتے، محمد بن حسن شیبانی اس کو اپنے عمل کی دلیل بناتے، امام ظفر اس کو اپنے عمل کی دلیل بناتے، بعد کے حنفی بڑے بڑے بزرگ اس سے استدلال کرتے، لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کسی حنفی بڑے سابقہ دوروں کے لوگوں نے کسی حنفی بزرگ نے بھی اس روایت کو اپنی دلیل نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ اس روایت کا نام و نشان دنیا میں موجود نہیں تھا کہیں، یہ تو بعد میں بنی ہے۔ یہ فلا یرفع کا اضافہ بعد میں ہوا ہے، اگر ان کے زمانے میں یہ موجود ہوتی تو اس سے بڑی دلیل تو ہونی کوئی نہیں تھی ان کے پاس۔ وہ دلیل بناتے، کیوں نہیں استدلال کیا اس حدیث سے انہوں نے اپنی کتابوں میں؟ یہ دوسری دلیل ہے کہ یہ حدیث کے اندر فلا یرفع کا اضافہ بعد میں کیا گیا ہے۔ پہلے لوگوں کو یہ فلا یرفع والی روایت پہلے لوگوں کے پاس، امت کے پاس یہ موجود ہی نہیں تھی۔ تیسری دلیل سن لیں، یہ امام حمیدی رحمت اللہ علیہ کی جو مسند ہے نا، مسند، محدثین کچھ ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے سابقہ اپنے اسلاف کی کتابوں کو ایک جگہ پر جمع کر دیا، ان کی جو زائد روایتیں ہیں نا ان کو اکٹھا کر دیا۔ بعض لوگ محدثین ایسے آئے جنہوں نے سابقہ لوگوں کی جو کتابیں ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں احادیث درج کرنے کے لیے جو شرائط طے کی تھی، ان شرائط پر جو حدیثیں آتی ہیں وہ ان کتابوں میں موجود نہیں، انہوں نے ان احادیث کی ایسی احادیث کو جمع کر کے ایک مستقل الگ کتابیں لکھی۔ یہ زوائد پر کتابیں لکھنے والے محدثین، ان میں امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کی کتاب ہے اسی زوائد کے اوپر، جس کتاب کا نام ہے وہ آج بھی دنیا کے اندر تمام مکتبوں کے اندر موجود ہے، المطالب العالیہ فی زوائد المسانید الثمانیہ۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی 9 جلدوں میں محقق آج دنیا عرب سے چھپ کر وہ ہماری مارکیٹ میں بھی پہنچ چکی ہے، المطالب العالیہ فی زوائد المسانید الثمانیہ، بڑی عمدہ کتاب ہے۔ اس کے اندر مسند حمیدی کی ساری حدیثیں موجود ہیں، دوسری کتابوں کی بھی موجود ہے، مسند حمیدی کی بھی موجود ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے امام بصیری رحمت اللہ علیہ کی، جس کتاب کا نام ہے اتحاف المہرہ۔ یہ کتاب بھی، اس کتاب کے اندر بھی مسند حمیدی کا سارا نسخہ، ساری حدیثیں موجود ہیں۔ ان کتابوں کے اندر جہاں مسند حمیدی کی ساری روایات آ چکی ہیں، ایسی روایت کوئی انہوں نے بیان نہیں کی، موجود ہی نہیں ہے کہ جس کی طرف اشارہ بھی کیا ہو کہ کوئی عدم رفع دین پر دلالت کرنے والی حدیث بھی مسند حمیدی کے اندر موجود تھی۔ اگر ہوتی مسند حمیدی میں اگر کوئی رفع الیدین نہ کرنے والی دلیل ہوتی تو یہ زوائد پر کتابیں لکھنے والے محدث امام ابن حجر، امام بصیری رحمت اللہ علیہ، وہ ضرور اس روایت کو اپنی ان کتابوں کے اندر درج کرتے، وہ کبھی نہ اس کو چھوڑ کر جاتے۔ جس طرح انہوں نے باقی ساری روایتیں درج کر دی، کسی روایت کو نہیں چھوڑا، اس روایت کو بھی کبھی نہ چھوڑتے۔ انہوں نے کیوں نہیں درج کی؟ مسند حمیدی میں اس کا نام و نشان موجود نہیں تھا، وہ مسند حمیدی کی روایت ہی نہیں تھی۔ وہ تو بعد میں چلاک لوگوں نے اپنے عمل کو ثابت کرنے کے لیے ہاتھ صاف کیے ہیں پیارے پیغمبر کی حدیث پر، وہ تو موجود ہی نہیں تھی حدیث ایسی کوئی دنیا میں۔ اور پھر میرے بھائیوں، جو مسند حمیدی کا ظاہریہ کا نسخہ مخطوطہ، وہ سب سے قدیم، سب سے پہلا اور سب سے زیادہ صحیح ترین نسخہ ساری دنیا جس کو مانتی ہے وہ موجود ہے۔ اس کے اندر آج اپنی آنکھوں سے پڑھ سکتے ہو کہ اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں۔ اس حدیث میں فلا یرفع کے الفاظ موجود نہیں ہیں اس میں۔ تو یہ چند ایک دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس بات پر، اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں کہ یہ حدیث
تحریف کرنے کے بعد اچھا پھر دیکھو سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ سے اس روایت کو، عبداللہ بن عمر کی اس روایت کو جتنے بھی ثقہ راوی روایت کرنے والے ہیں سب کے سب ایک بندہ بھی ایسا نہیں میرے بھائیوں سفیان بن عیینہ سے کے شاگرد سفیان بن عیینہ سے عبداللہ بن عمر کی اس روایت کو بیان کرنے والوں میں سے کوئی ایک ثقہ راوی ایسا نہیں ہے جس نے عبداللہ بن عمر کی اس روایت کو رفع الیدین نہ کرنے کے لیے بیان کیا ہو. سب کے سب رفع الیدین کے اس بات پر بیان کرتے ہیں. یہ اکیلی بہت بڑی دلیل ہے اس حدیث کے اندر تحریف کے ثابت ہونے کے لیے کہ سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ جتنے بھی لوگ اس کے اس روایت کو بیان کرتے ہیں سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پیارے پیغمبر کو دیکھا جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع کا ارادہ کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے. سب کے سب لوگوں نے یہی روایت بیان کی. کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے فلا یرفع کے الفاظ بیان کیے ہو. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ فلا یرفع کے الفاظ اپنے پاس سے اضافہ کیے ہوئے الفاظ ہیں. یہ خیانت ہے امام الانبیاء کی حدیث میں، یہ بہت بڑی خیانت ہے پیارے پیغمبر کی سنت کے ساتھ جو مسلمانوں نے اختیار کی ہے. جو مسلمانوں کی شیان شان نہیں تھا یہ عمل کہ وہ پیارے پیغمبر کی حدیث میں بھی خیانت کرنے سے باز نہیں آئے. اللہ اکبر. یہ ایک مثال میں نے دی ہے. یا اس طرح کی روایتیں ہیں جن روایتوں کو بدل کر ان کو مروڑ کر تحریف کر کے وہ رفع الیدین کرنے والی روایتوں کو نہ کرنے والی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس بھی نہ رفع الیدین کرنے کے دلائل موجود ہیں. اللہ اکبر. اور یا چوتھی چیز بھی یاد کر لو، یا روایتیں ایسی پیش کی جاتی ہیں جن روایتوں میں رفع الیدین کا ذکر نہیں آیا، یا وہ دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے جن میں رفع الیدین کرنے کا ذکر کہ دقت دیکھو یہ حدیث ہے اس میں تو کہیں نہیں آیا کہ اللہ کے نبی رکوع گئے تو رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھے تو رفع الیدین کیا. تو ثابت ہو گیا کہ رفع الیدین نہیں بھی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہاں سے ثابت؟ عدم ذکر سے عدم وجود تو لازم ہی نہیں آتا. اور ان میں سے بیشتر روایتیں جن کو پیش کیا جاتا ہے ان میں اور بھی بڑی ساری چیزوں کا ذکر موجود نہیں ہوتا. کئی روایتوں میں یہ تکبیر افتتاح کے وقت رفع الیدین کا بھی ذکر نہیں ہے، تو وہاں بھی نہیں کرنی چاہیے. پھر وہاں جو ہے نا تشہد کا بھی ذکر نہیں ہے، تشہد بھی نماز کے اندر سے ختم ہو گیا. کسی چیز کے ذکر نہ ہونے سے اس چیز کا نہ ہونا لازم نہیں آتا. یہ ساری دنیا کے اہل اصول کا، حنفی بزرگوں کا بھی مانا ہوا مسلمہ اصول ہے جس اصول کا کوئی انکار نہیں کر سکتا دنیا میں. ہاں پھر کہتے ہیں چلو بھائی ہم نے مان لیا، ٹھیک ہے جو آپ بات کہہ رہے ہو کہ یہ حدیثیں یا تو ان کا رکوع والی نماز کے ساتھ تعلق نہیں، اور یا یہ ضعیف روایتیں ہیں، یا یہ محرف تحریف شدہ ہیں، اور یا ان میں رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں. اچھا پھر تم یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے اپنی آخری عمر شریف تک رفع الیدین کیا؟ اللہ کے نبی نے اپنی آخری عمر شریف تک رفع الیدین کیا؟ یہ بتاؤ ہمیں دلیل دو. بڑا اچھالا جاتا ہے اس کو. اور میرے بھائیوں بات سمجھ لینا اس کو، انشاءاللہ میں دلیل دیتا ہوں، اس کی ثابت کروں گا کہ پیارے پیغمبر نے آخری عمر شریف تک رفع الیدین کیا ہے. انشاءاللہ ثابت کروں گا بھی، لیکن پہلے یہ بات سمجھ لیں. ہمارے حنفی بھائی اللہ ان کی حال پر رحم فرمائے، وہ وتر کی تیسری رکعت میں قنوت وتر پڑھنے سے پہلے رفع الیدین کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تیسری رکعت میں، پھر رفع الیدین کرتے ہیں نیت توڑ کر، پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں. کبھی دیکھا ہے آپ نے یا نہیں دیکھا؟ یہ جو رفع الیدین ہے یہ مدینے والے امام محمد الرسول اللہ سے آخری عمر شریف تک ثابت ہو چکا ہے. یہ رفع الیدین اس موقع پر اگر صرف اس چیز کو ماننا ہے جو آخری عمر شریف تک ثابت ہونے کی کوئی دلیل موجود ہو تو اس کی دلیل موجود ہے کہ مدینے والے امام آخری عمر شریف تک وہ وتر کی تیسری رکعت میں قنوت وتر پڑھنے سے پہلے رفع الیدین کرتے تھے. اگر کوئی ایسی دلیل ہے تو پیش کریں ہمیں، ہم آپ کو انشاءاللہ انعام بھی دیں گے، اپنا استاد بھی مانیں گے، آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے. اللہ کے فضل سے ایسی کوئی روایت دنیا میں پیش کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا.
کہ پیارے پیغمبر آخری عمر شریف تک یہ وتر کی تیسری رکعت میں وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے. جب وہ ثابت نہیں ہوا آخری عمر شریف تک، یہ ثابت نہ ہونے کی وجہ سے تم نے اس رفع الیدین کو چھوڑ دیا رکوع کی، تو اس کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس کو بھی چھوڑ دو، پھر اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. اگر دلیل ہے تو پیش کرو، دلیل نہیں تو اس کو بھی چھوڑ دو. وہ کہاں سے آ گیا؟ آخری عمر شریف تک تو دور کی بات ہے، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں پیارے پیغمبر کی زندگی میں ایک دن ایک مرتبہ اس وتر کی تیسری رکعت میں رفع الیدین کرنا امام الانبیاء سے ثابت کوئی نہیں کر سکا آج تک. یہ جائے کہ آخری عمر شریف تک پیارے پیغمبر نے وتر کی تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھائے ہو، رفع الیدین کیا ہو، میں کہتا ہوں امام الانبیاء کی، مدینے والے امام کی زندگی میں، پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ وتر کے اندر وتر کی تیسری رکعت میں رفع الیدین کرنا اللہ کی قسم آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا. انصاف کا تقاضا تو یہ تھا نا، انصاف کا تقاضا، انصاف پر چلنا چاہیے. ہم تعصب کو ہوا نہیں دیتے، تعصب کو نہیں پھیلاتے، اللہ کی قسم تعصب پر کروڑ لعنت بھیجتے ہیں. میں اس لیے یہ باتیں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے، ہمیں ہوش، ہمیں ہمارے پاس دلائل ہونے چاہیے. سنت کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں کچھ محنت کرنی چاہیے، سنت کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس کوئی دلائل، کوئی ثبوت ہونے چاہیے، تاکہ ہمیں کوئی سنت سے پھیرنے والا کسی بھی زندگی کے موقع پر ہمیں سنت سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے. اس لیے یہ باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں. اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ وتر کی تیسری رکعت کے اندر آخری عمر تک رفع الیدین کرنا یہ تو پیارے پیغمبر سے ثابت نہیں. وہ کیا ہو رہا ہے؟ اس پر عمل ہو رہا ہے، اس کو مسلسل سارے کر رہے ہیں. جب وہ ایک مرتبہ بھی ثابت نہ ہونے کی وجہ سے اس پر عمل ہو سکتا ہے تو یہ تو بخاری کی حدیث ہے، یہ تو مسلم کی حدیث ہے، یہ تو ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے، یہ تو متواتر روایات ہیں رفع الیدین کی، ان پر عمل کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور جب جس رفع الیدین کا سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں، کوئی نشان ہی نہیں، کوئی ایک روایت بھی نہیں، وہ اس پر عمل ہو سکتا ہے تو ان پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان پر یہ عمل کرنا چاہیے تھا. اور پھر میں یہ پوچھنا اپنا حق سمجھتا ہوں اپنے ان حنفی بزرگوں سے، اپنے ان بھائیوں سے جو سنت کے ساتھ تقلید کی بنا پر دشمنی کرنا جنہوں نے اپنا مشن بنایا ہوا ہے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پیارے پیغمبر کا نماز کے شروع کرتے وقت ہاتھوں کو اٹھانا، رفع الیدین کرنا، یہ آخری عمر شریف تک کرنا ثابت ہو چکا ہے، ان کے نزدیک ثابت ہو چکا ہے، اس لیے کرتے ہیں. یہ اگر آخری عمر شریف تک یہ رفع الیدین کرنا افتتاح صلاۃ والا، نماز کے شروع والا یہ ثابت ہو چکا تو ہمیں بھی دکھا دو، ہماری آنکھوں کے سامنے بھی کر دو کوئی ایسی دلیل، کوئی دلیل پیش کر دو ہمیں. اگر وہاں پر دلیل پیش نہیں کر سکتے آخری عمر شریف تک لیکن وہ عمل کر رہے ہیں تو ہم سے کیوں سوال ہے بھئی آخری عمر شریف تک دکھاؤ؟ یہ انصاف ہے؟ یہ کون سے انصاف والی بات ہے کہ آپ وہ ثابت نہ کر سکیں؟ جو رفع الیدین خود کرتے ہیں وہ آخری عمر شریف تک ثابت نہیں کر سکتے، نہ کوئی دلیل رکھتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اور جس رفع الیدین کی 20 دلیلیں موجود ہیں وہ نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں آخری عمر شریف تک دکھاؤ. بہت سے حنفی ہمارے بزرگ، حنفی بھائی، مولوی بھی، وہ عیدین کی تکبیروں میں جو زوائد تکبیریں ہوتی ہیں نا عیدین کی، اس میں رفع الیدین کرتے ہیں. ہم اس کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جناب یہ عیدین کی، عید الفطر، عید الاضحیٰ میں جو زوائد تکبیریں ہوتی ہیں ان تکبیروں میں جو رفع الیدین تم کرتے ہو یہ امام الانبیاء سے آخری عمر شریف تک یہ ثابت ہو چکا ہے تمہارے پاس، کیونکہ تمہارے لیے تو وہ دلیل ہے نا جو آخری عمر شریف تک ثابت ہو. اگر ثابت ہو چکا تو ہمیں بھی دکھا دو، کوئی دلیل دے دو، پیش کر دو، ہمارے شبہات کو بھی دور کر دو. اللہ کی قسم کوئی ایسی دلیل نہیں پیش کر سکتے، کوئی نہیں. اگر وہ بغیر آخری عمر شریف تک جو ہے نا ثابت ہونے کے بغیر اس پر عمل ہو سکتا ہے تو بخاری مسلم کی متواتر روایت پر عمل کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کون سا انصاف ہے جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے؟
یہ تو انصاف کا خون کرنا ہے میرے بھائیوں، انصاف کا قتل کرنا ہے، یہ انصاف کے ساتھ ظلم ہے جو رویہ ہم نے امام الانبیاء کی متواتر عمل کے ساتھ اختیار کر رکھا ہے اور لوگوں کو اس کو اختیار کرنے پر مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو۔ ہاں میں اللہ کے فضل سے اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، میں ثابت کرتا ہوں کہ امام الانبیاء نے آخری عمر شریف تک رفع الیدین رکوع والا کیا ہے۔ لو سن لو مجھ سے دلیل، میں تاریخی حوالے سے نہیں، سیدھی سیدھی صاف صاف بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم شریف میں کیا موجود ہے کہ محمد الرسول اللہ، غور کرنا میرے بھائیوں، میں یہ دلیل دے رہا ہوں آپ کو کس بات کی کہ امام الانبیاء نے اپنی آخری عمر شریف تک رفع الیدین کیا، رکوع جاتے وقت بھی، رکوع سے سر اٹھاتے وقت کی، اس کی دلیل یاد کر لو۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ پیارے پیغمبر اذا اراد ان یرکع، جب رکوع کا ارادہ کرتے، یرفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب امام الانبیاء جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے کندھوں کے برابر۔ پھر بخاری میں اور مسلم شریف کے اندر یہ روایتیں بھی موجود ہیں کہ مدینے والے امام جب 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو پیارے پیغمبر تب بھی رفع الیدین کرتے۔ کس کی حدیث ہے؟ بخاری مسلم کی۔ رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے، کس کی احادیث ہیں؟ اچھا، یہ رکوع پیارے پیغمبر اپنی آخری عمر شریف تک رکوع جاتے رہے یا نہیں جاتے رہے؟ رکوع جاتے رہے یا نہیں؟ رکوع سے سر اٹھاتے رہے یا نہیں رکوع سے سر اٹھاتے رہے؟ یا آخری عمر شریف میں آپ نے رکوع جانا، رکوع سے سر اٹھانا کیا چھوڑ دیا تھا؟ کیا پیغمبر نے اپنی آخری عمر شریف کے اندر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کو چھوڑ دیا تھا؟ کیوں جی چھوڑا تھا رکوع جانا، رکوع سے سر اٹھانا، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا؟ جب آپ نے رکوع جانا نہیں چھوڑا، رکوع سے سر اٹھانا نہیں چھوڑا آخری عمر تک، جب پیارے پیغمبر نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا اپنی آخری عمر شریف تک نہیں چھوڑا تو اللہ کی قسم رفع الیدین بھی نہیں چھوڑا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب آپ رکوع کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے، جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو مدینے والے امام رفع الیدین کرتے۔ تو جب یہ رکوع جانا ہوگا، جب رکوع سے سر اٹھانا ہوگا، جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہوگا تو پیارے پیغمبر کے یہ صحابہ، یہ عبداللہ بن عمر، یہ مالک بن حویرث، یہ وائل بن حجر، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، یہ ابو حمید الساعدی، یہ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ مدینے والے امام رکوع جاتے تھے تب بھی رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے تھے تب بھی۔ جب تک رکوع کرنا امام الانبیاء کا ثابت ہے، رکوع سے اٹھنا ثابت ہے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ثابت ہے، تب تک پیارے پیغمبر کے تینوں مقاموں پر رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے۔ یہ دلیل ہے، یہ نص ہے، یہ کوئی استدلال نہیں کر رہا میں، نص ہے، نص میرے بھائیوں۔ بخاری مسلم کی روایات یہ سری نص ہیں، یہ استدلال نہیں ہے، استنباط نہیں ہے کہ جب رکوع کرتے مدینے والے امام وہ اول عمر شریف میں تھا یا درمیان عمر شریف میں تھا یا آخر عمر شریف میں تھا، جب رکوع کرتے ابو ہریرہ بھی کہتے ہیں، ابو عبداللہ بن عمر بھی کہتے ہیں، وائل بن حجر بھی کہتے ہیں، مالک بن حویرث بھی کہتے ہیں، ابن عمر بھی کہتے ہیں، ابو حمید الساعدی بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ جب بھی رکوع جاتے مدینے والے امام رفع الیدین کر کے جاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے رفع الیدین کرتے۔ تو جب تک رکوع ہے، رکوع جانا ہے، رکوع سے اٹھنا ہے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، تب تک امام الانبیاء کا یہ عمل ہے دنیا میں۔ پھر ایک روایت، ایک کہانی سنائی جاتی ہے، کہانی عوام الناس کو کیا سنائی جاتی ہے؟ روایت نہیں، کیا سنائی جاتی ہے؟ کہانی۔ کہانی کیا ہے؟ کہتے ہیں لوگ نا اپنی بغلوں میں بت لے کے آیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس لیے رفع الیدین کا حکم دیا تھا کہ وہ بت ان کی بغلوں سے کیا ہو جائیں؟ گر جائیں۔ عوام الناس کو یہ کہانی سنا کر بتایا جاتا ہے کہ یہ تو شروع اسلام کا عمل تھا، وہ لوگ بت لے کے آتے تھے، یہ تو بت گرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا یہ عمل۔ میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، میں نے بڑی جستجو کی، بڑا ڈھونڈا، بڑی ہی ورق گردانی کی، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی، مجھے آج تک اس کہانی کی سند کہیں نہیں ملی۔
جو بھائی جو مولوی جو عالم اس کہانی کی سند صرف سند پیش کر دے انشاءاللہ اس کو اپنا استاد مانوں گا میں، ساری زندگی اس مولوی صاحب کے پاؤں دھو کر پیوں گا جو اس کہانی کی سند پیش کر دے۔ آج تک مجھے نہ حدیث کی کتابوں میں، نہ تاریخ کی کتابوں میں، نہ فقہ حنفی کی کتابوں میں، قسم اللہ کی کسی کتاب میں اس کی کوئی سند ہی موجود نہیں اس کہانی کی۔ جس کی سند ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں اس کا، بیان کس نے کیا ہے، کہاں کس سے لے کر کہاں تک کس ذریعے سے پہنچی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، وہ دلیل ہے میرے بھائیوں بغیر سند کے۔ چلو ہم کہتے ہیں سند نہیں پیش کر سکتے، تم ہے ہی نہیں اس کی سند دنیا میں، چلو چند منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ کہانی کیا ہے، کہانی نہیں ہے، یہ کوئی صحیح چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا۔ تو کیا جب نماز شروع کرتے وقت وہ لوگ رفع الیدین کرتے تھے یا نہیں؟ اگر اس وقت انہوں نے بت نہیں گرنے دیے تو رکوع جاتے وقت اور سر اٹھاتے وقت رفع الیدین سے وہ کیسے گرنے دیتے؟ جو نماز کے شروع کرتے وقت بتوں کو نہیں گرنے دیتا رفع الیدین کرنے کے باوجود، وہ رکوع جاتے سر اٹھاتے وقت کیسے گرنے دے گا؟ اور کیا ہمارے حنفی بھائی یہ وتر کی تیسری رکعتوں میں بت گراتے ہیں، یہ بھی بت لے کے آتے ہیں نماز میں، بت گرانے کے لیے رفع الیدین کرتے ہیں؟ یہ کیا عیدین کی زوائد تکبیروں میں ہمارے ان بھائیوں کی بدنوں میں بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں جن بتوں کو گرانے کے لیے یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ عجیب بات ہے یار، بت گرانے کے لیے تھا۔ اگر بت گرانے کے لیے تھا تو وہ تو پہلی رفع الیدین کے ساتھ ہی گر جاتے ہیں، دوبارہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر پہلی میں نہیں گرنے دیا تو دوسری اور تیسری میں وہ کیسے گرنے دیں گے ان کو؟ اور پھر ایک اور انداز سے غور کر لو اس پر، یہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیغمبر کے ان جانثاروں پر، ان ساتھیوں پر اللہ کی قسم ان کے ایمان پر حملہ ہے۔ یہ معمولی سی بات نہیں ہے، یہ اکیلی کہانی نہیں، یہ پیارے پیغمبر کے صحابہ کی عدالت پر، ان کی ثقافت پر، ان کے ایمان پر حملہ ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے دیکھتی ہوئی ریت پر لیٹنا گوارا کر لیا، جنہوں نے اپنے تپتے ہوئے انگاروں پر لیٹنا گوارا کر لیا، جنہوں نے اپنے جسم کے دو ٹکڑے کروانا گوارا کر لیے، جنہوں نے ہر قسم کے دکھ اور تکلیفیں ان مشرکین مکہ کی سہنا گوارا کر لیا، انہوں نے کبھی بتوں سے محبت، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کی قسم ہمیشہ کے لیے جتنی تکلیفیں ان کو دے دی گئیں، ان کو قتل کر دیا گیا، وہ بتوں کے لیے کبھی نرم گوشہ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور نعوذ باللہ صحابہ ایسے منافق قسم کے لوگ تھے کہ وہ مسلمان بھی ہو گئے لیکن بتوں سے اتنی محبت تھی وہ نماز میں بھی بت اپنی بغلوں میں لے کر آتے تھے۔ یہ صحابہ کی توہین ہے، قسم ہے اللہ کی صحابہ کی توہین ہے۔ وہ آپ کو کہیں گے بھائی نہیں یہ بات غلط ہے، صحابہ کی توہین نہیں، ہم تو صحابہ کی توہین نہیں کرتے، وہ منافق قسم کے لوگ تھے جو بت لے کر آتے تھے۔ اللہ کے نبی نے تب کہا تھا کہ گرا دو۔ نماز فرض ہوئی ہے مکے میں، نماز کہاں فرض ہوئی ہے؟ مکے میں تو کوئی تھا ہی نہیں بت رکھنے والا منافق، کوئی منافق نہیں تھا مکے میں۔ منافقت پیدا ہوئی ہے غزوہ بدر کے بعد، مدینے میں آ کر منافق پیدا ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو قوت مل گئی، کفر کا جو ہے نا وہ زور، تکبر، ان کی نخوت وہ اللہ نے اپنے مسلم مخلص بندوں کے ہاتھوں ہاتھ میں ملا دی، تب انہوں نے جو ہے نا اس نفاق کی راہ کو اختیار کیا کہ اوپر سے کلمہ پڑھ لو، مسلمانوں سے بھی مفاد لیتے رہو اور اپنے باپ دادے کے طریقے پر بھی چلتے رہو۔ نفاق تو پیدا ہوا آ کر مدینے میں، اور مدینے میں بھی نفاق پیدا ہوا ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی اور یہ سارا کچھ یہ معاملہ کھڑا ہوا ہے یہ اپنا جنگ بدر کے بعد۔ اس سے پہلے تک جو نمازیں پڑھی جاتی تھی اس میں تو کوئی منافق نہیں تھا، رفع دین وہاں بھی ہوتی تھی۔ یہ صحابہ کی عزت پر، ان کے ایمان پر حملہ ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے بھائیوں یاد رکھنا، کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گئی، یہ رفع الیدین کیا ہو گئی؟ منسوخ۔ بھئی میرے کہنے سے، آپ کے کہنے سے ایک اللہ کے نبی کی سنت، ایک عمل منسوخ ہو جائے گا میرے اور آپ کے کہنے سے؟ منسوخ ہونے کے لیے کوئی دلیل چاہیے، یا جو منہ سے کہہ دیا وہ قرآن بن جائے گا میرے اور آپ کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ؟ ایک روایت پیش کرے کوئی بندہ کہ مدینے والے امام نے، میں نے پہلے بھی کہا تھا
پہلے بھی بیان کیا تھا کہ پیارے پیغمبر نے، سرور دو عالم نے، تاجدار مدینہ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کسی ایک نماز کی ایک رکعت پڑھی، آپ نے رکوع کیا اور رفع دین نہیں کیا، رکوع سے سر اٹھایا اور رفع دین نہیں کیا۔ قسم ہے اللہ کی، ایک زندگی میں ایک مرتبہ کی ایک نماز کی ایک رکعت مانگتا ہوں، ایک حوالہ چاہیے، ایک دو نہیں چاہیے، ایک حوالہ جس میں یہ لفظ ہو، پیارے پیغمبر کا صحابی وہ امام الانبیاء کی نماز کو دیکھ کر بیان کر رہا ہو کہ میں نے مدینے والے امام کو زندگی کے فلاں موقع پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، موقع نہ بھی بیان کرے، ویسے ہی کہہ دے میں نے پیارے پیغمبر کو دیکھا، صحابی ہو، پیارے پیغمبر رکوع گئے، آپ نے رفع دین نہیں کیا، رکوع سے سر اٹھایا، رفع دین نہیں کیا، میں اس کو منسوخ ہونے کی دلیل مان لوں گا۔ ایک روایت چاہیے، ایک روایت الفاظ سے دکھا دے کوئی بندہ، مان لوں گا اللہ کی قسم، چھوڑ دوں گا اپنی بات کو۔ ایک روایت نہیں پیش کر سکتے، پیارے پیغمبر سے تو ایک مرتبہ بھی رفع دین چھوڑنا ثابت نہیں، منسوخ کیسے ہو گیا؟ اور میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، امام الانبیاء کے 1.5 لاکھ صحابہ میں سے قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی کسی ایک صحابی سے صحیح سند سے ثابت نہیں کہ صحابی رفع دین کے بغیر کوئی نماز پڑھتا تھا۔ کسی ایک صحابی سے با سند صحیح کوئی مائی کا لال ثابت کر دے، صحابہ 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے رفع دین نہیں کیا نماز پڑھتے ہوئے، میں اس کو بھی منسوخ ہونے کی دلیل مان لوں گا۔ صرف ایک صحابی کا نام دے دے مجھے، صحیح سند سے پیش کر دے کہ فلاں صحابی نے نماز پڑھی رفع دین نہیں کیا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہیں پیش کر سکتا کوئی مائی کا لال ایسا، ایک حوالہ نہیں دے سکتا، نہیں ہے دنیا میں اس کی کوئی مثال۔ نہ پیارے پیغمبر سے چھوڑنا ثابت ہوا، نہ امام الانبیاء کے صحابہ سے کبھی رفع دین کے بغیر نماز پڑھنا ثابت ہوا۔ منسوخ کس چیز سے ہو گئی؟ میرے کہنے سے منسوخ ہو جائے گی سنت ہے؟ چلو میری بات نہ مانو، مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی بہت بڑے بزرگ ہیں، حنفیوں کے امام ہیں، محدث ہیں بہت بڑے، مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی، ان کی کتاب ہے التعلیق الممجد فی التعلیق علی موطا امام محمد، اس کتاب کے صفحہ نمبر 80-99 پر ان کے الفاظ ہیں، کن کے الفاظ ہیں؟ عبد الرحمن عابد کے نہیں، مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی، بہت بڑے امام حنفی بزرگوں کے بہت بڑے بزرگ، ان کے الفاظ ہیں، ذرا ان کے الفاظ، ان کے قلم سے لکھے ہوئے الفاظ ان کی زبانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، وَأَمَّا دَعْوَى نَسْخِهِ، اس رفع الیدین کے منسوخ ہو جانے کا دعویٰ کہ پہلے تھی اور بعد میں کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی، یہ جو دعویٰ ہے کما صدرہ عن الاثار کے مؤلف حنفی بزرگ ہیں امام طحاوی، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ رفع الیدین منسوخ ہو چکی ہے۔ اچھا، کما صدرہ عن الطحاوی وابن الحمام، اور شرح فتح القدیر کے مصنف، ہدایہ کی شرح کے مصنف فتح القدیر کے ابن الحمام، جس طرح ان سے صادر ہوا ہے کہ یہ رفع الیدین منسوخ ہو چکی ہے۔ والعینی، اور علامہ بدر الدین عینی حنفی جو بخاری کے شارح ہیں، عمدۃ القاری جن کی شرح ہے، انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکی ہے۔ یہ 3 حنفی بزرگوں نے، ابن الحمام نے، بدر الدین عینی نے اور امام طحاوی نے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ رفع الیدین کرنا کیا ہو چکا ہے؟ منسوخ ہو چکا ہے۔ اس پر تبصرہ میرا نہیں، تبصرہ کسی پاکستان کے اہل حدیث عالم کا نہیں، اللہ کی قسم پاک و ہند کے معتبر مؤلف حنفی بزرگ علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی، اگر الفاظ ان کے نہ ہوں، یہ الفاظ ان کے نہ ہوں، میری وہ سزا جو چور کی سزا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَأَمَّا دَعْوَى نَسْخِهِ كَمَا صَدَرَ عَنِ الطَّحَاوِيِّ وَابْنِ الْحُمَامِ وَالْعَيْنِيِّ وَغَيْرِهِم مِّنْ أَصْحَابِنَا فَلَيْسَتْ بِمُبَرْهَنٍ عَلَيْهَا، اس پر کوئی دلیل، اس دعوے پر کوئی دلیل، حنفی بزرگ کہتے ہیں اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیسا بِمُبَرْهَنٍ عَلَيْهَا لا ولا یشفی الغلیلہ و یروی الغلیلہ، نہ کوئی ایسی دلیل ہے جیسے کسی بیمار کو شفا مل جائے، نہ کوئی ایسی دلیل ہے جیسے کوئی پیاسا سیراب ہو جائے، کوئی دلیل ہے ہی نہیں سرے سے جو کیا کر سکے، جو یہ بات ثابت کر سکے کہ یہ رفع الیدین کرنا منسوخ ہو چکا ہے۔ کوئی ایسی دلیل کہتے ہیں یہ حنفی بزرگ، قسم ہے اللہ کی کہتے ہیں منسوخ، یہ ایسی دلیل ہے ہی کوئی نہیں دنیا کے اندر۔
اور اسی صفحے پر وہ تھوڑا سا آگے جا کر لکھتے ہیں لا یجترأ بنسخ امر ثابت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امام الانبیاء سے معاملہ، فیصلہ، سنت، طریقہ ثابت ہو چکا ہے اس کو منسوخ قرار دینے کی جرت نہیں کی جا سکتی، نہیں کرنی چاہیے، جرت مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ یہ فیصلہ ہے کن کا میرے بھائیوں؟ میرا فیصلہ نہیں، یہ تو حنفی بزرگ بھی مانتے ہیں کہ منسوخ ہونے کی کوئی دلیل دنیا میں موجود ہے؟ ایسی کوئی دلیل ہی نہیں جس کو پیش کیا جا سکے اور ثابت کیا جا سکے کہ پیارے پیغمبر پہلے رفع دین کرتے تھے، بعد میں منسوخ ہو گئی ہے۔ یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستمر ہمیشہ کا عمل ہے، ہمیشہ کا عمل۔ جو بندہ میں ہوں یا آپ ہو، کوئی آپ سوال کریں گے، کئی بھائی پوچھیں گے مجھ سے یا کسی دوسرے سے پوچھیں گے، بھئی اگر رفع دین نہ کرو، آپ اتنا زور دے رہے ہو، 4 جمعے آپ نے رفع دین پر پڑھا دیے، اب آپ ہمیں یہ بتاؤ جو رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی؟ ہاں بتاؤ، فتویٰ دیتے ہو جو رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی؟ بتاؤ۔ ہاں بھئی میں فتویٰ دیتا ہوں انشاءاللہ، جو بندہ رفع دین نہیں کرتا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ مدینے والے امام والی نماز اس کی نہیں ہے، اس کی نماز امام الانبیاء والی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو کون سی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ اپنی مرضی کی، اپنے ابے کی، اپنے مولوی پیر امام کی؟ ہمیں حکم دیا ہے مدینے والے امام نے، صلو کما رأیتمونی اصلی، او میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے امتیوں، مجھے اپنا آخری نبی ماننے والوں، صلو، میں آپ کا آخری نبی، میں اللہ کا نبی، میں حکم دے رہا ہوں اپنے امتیوں کو، اپنے نام لیواؤں کو، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہم تو پابند ہیں امام الانبیاء کی نماز پڑھنے کے، امام مالک کی نماز پڑھنے کے پابند نہیں، امام ابو حنیفہ کی نماز کے ہم کو اللہ نے پابند نہیں بنایا، امام شافعی احمد بن حنبل کی نماز کا پابند نہ اللہ نے بنایا، نہ اللہ کے رسول نے بنایا، نہ ان ائمہ نے کہا کہ ہماری نماز تم نے پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں کہا میری نماز پڑھنی ہے، اور جو بندہ رفع دین کے بغیر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز امام الانبیاء والی نماز نہیں ہے۔ کسی مولوی والی، پیر والی، امام والی ہو جائے تو اس کا مجھے پتہ نہیں، مجھے اللہ کے فضل سے اتنا علم ہے کہ امام الانبیاء کی نماز نہیں ہے اس بندے کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے کہ خام خواہ ہم جان چھڑا لیں، کر لو تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو تب بھی ٹھیک ہے۔ نہیں، تحقیق کرو، تھوڑی سی محنت ادھر بھی صرف کر دیا کرو۔ کبھی دنیا میں جتنی محنت کرتے ہو اس کا کوئی اشیر ادھر لگا لیا کرو۔ اللہ کے نبی کی سنت کو جاننے کے لیے یہ محمد الرسول اللہ کے کلمہ پڑھنے کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اس کو ہم نے پیارے پیغمبر کی ساری سیرت کو، امام الانبیاء کے اسوے کو، امام الانبیاء کی زندگی کو کھڈے لین لگا لیا۔ ساری توانائیاں، ساری صلاحیتیں، ساری ذہانتیں، سارے دماغ وہ دنیا کے لیے صرف ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی انصاف نہیں ہے پیارے پیغمبر کے امتیوں کے لیے۔ تو تھوڑا سا ادھر بھی دماغ صرف کرو، خام خانہ ہر ایک ایرے گہرے کے چکر میں آ کر پیارے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ کر غلط راہ پر خود خام خانہ چل پڑا کرو۔ آپ تحقیق کریں گے انشاءاللہ اللہ خود آپ کو راستہ بتائے گا، راستہ دے دے گا، مل جائے گا راستہ۔ اللہ کسی کی محنت کو رائے گا، کسی کی محنت کو رائے گا نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آگے چلیں گے ہم۔ یہ نماز کا طریقہ ختم نہیں ہوا، رکوع کیسے کرنا ہے، رکوع میں امام الانبیاء کا کیا طریقہ تھا، پیارے پیغمبر نے رکوع کیسے کیا ہے، ہمارا رکوع کیسے ہے، کیا ہمارا رکوع واقعتاً امام الانبیاء کے رکوع والا ہے؟ انشاءاللہ الرحمن یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ رکوع کا کیا طریقہ ہے، کیا صفت ہے، کیا انداز ہے، رکوع میں ہاتھ کیسے ہونی چاہیے، سر کہاں ہونا چاہیے، کمر کیسی ہونی چاہیے، اور رکوع کا انداز کیا ہے، یہ اور اس کے آگے والا سارا طریقہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ ان خطبوں میں چلتا رہے گا۔ اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عزیز بھائیو، یہ اعلان ہے آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين. ایک محترم بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ یہ جو لوگ ہمارے معاشرے میں یہ تیجا 40واں یہ ختم شتم یہ 11ویں کا ختم اور یہ اس طرح کی دوسری چیزیں یہ جو کرنے والے لوگ ہیں کہتے ہیں ان کو پتہ ہے کروانے والوں کو بھی پتہ ہے کہ اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے وہ صرف اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے اپنے پیٹ کے راہ ہموار کرنے کے لیے وہ یہ اس طرح کے اعمال انجام دے رہے ہیں. بھائی کا سوال ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ ہمارے یہ حنفی دیوبندی بھائی جو توحید والے ہیں وہ اس رفع الیدین کی سنت کا قتل کیوں کرتے ہیں؟ آخر اس میں کیا وجہ ہے؟ اس میں تو کوئی روٹی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ کیوں کرتے ہیں اس کو؟ یہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس کا جواب دیں عزیز بھائیو، اس کا جواب سمجھ لیں. ہمارے یہ حنفی بھائی اللہ ان کی اور ہم سب کی حالت پر رحم فرمائے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا اندازہ آپ ایک بات سے لگائیں. میں بات آپ کو سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ جواب اس کا خود بخود سمجھ آ جائے گا. ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں اور مسلم میں، ترمذی میں، ابو داود میں، ساری کتابوں میں حدیث ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے بھائی کا، یہ غور سے سنیں گے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا آپ. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یفترقا، دو بے کرنے والے ان کو اختیار ہے جب تک وہ جدا جدا نہیں ہوتے اپنی بے کو فسخ کر سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں. بے کو کیا کر سکتے ہیں؟ توڑ سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمان ہے امام الانبیاء کا البیعان، دو خرید و فروخت کرنے والے، دو بے کرنے والے جب تک وہ جدا نہیں ہوتے ان کو اپنی بے توڑنے کا اختیار ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہیں دکاندار، میں ہوں آپ کا گاہک، میں آپ کے پاس کوئی چیز خریدنے کے لیے، آپ بیچ رہے ہیں، میں خریدنے کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس. ہمارا سودا ہو گیا، طے ہو گیا سودا. تو سودا طے ہونے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں تو یہ چیز مہنگی لے لی ہے، یہ مجھے بازار میں سستی مل سکتی ہے، انہوں نے تو باتوں میں مجھے ٹھگ لی ہے. میں وہیں بیٹھا ہوا کہہ دیتا ہوں بھائی میں نہیں لیتا یہ چیز، اپنی واپس کرو سودا. یا وہ بندہ بیچنے والا کہتا ہے کہ یہ خریدار بڑا چلاک تھا، بڑا تیز تھا، اس نے بڑی چکنی چپڑی باتیں کر کے یہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ڈال کر مجھے تو لوٹ گیا، یہ چیز میں مہنگی بیچ سکتا تھا. وہ کہتا ہے بیچنے والا بھائی میں نے نہیں لینی، میں نے نہیں دینی، واپس کر میری چیز. میری چیز کیا کر؟ واپس کر. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جب تک ان کی مجلس ختم نہیں ہوتی، مجلس برخاست نہیں ہوتی، دونوں کو اس سودے کو توڑنے کا، اپنی بے کو ختم کرنے کا دونوں کو شرعاً اختیار حاصل ہے. دوسرا فریق یہ نہیں کہہ سکتا میں نہیں کرتا واپس میں. اسلام واپس کروائے گا، شریعت واپس کروائے گی زبردستی سے. تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ اختیار اللہ کے نبی نے اختیار دی ہے. سمجھ آئی بات کی؟ یہ حدیث ہے، یہ مسئلہ ہے. اس مسئلے میں نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ مختلف ہو گئی. مسئلے کو سمجھنے میں تھوڑی سی خطا ہو گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خطا کیا ہوئی؟ انہوں نے جان بوجھ کے حدیث کی مخالفت نہیں کی، جان بوجھ کر نہیں کی، نہ کر سکتے تھے امام ابو حنیفہ. اللہ کی مدد سے ہمارا ایمان ہے. غلطی ہو گئی سمجھنے میں. انہوں نے سمجھا یہ ما لم یفترقا کا معنی ہے جب تک سودا ڈن نہیں نہ ہوتا. ڈن جانتے ہیں؟ جب تک پکا نہیں ہو جاتا، فائنل نہیں ہو جاتا، اس سے پہلے اپنا سودا توڑ سکتے ہیں. جب ڈن ہو جائے، آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، بس ہم توڑ نہیں سکتے. یہ معنی کس نے سمجھا؟ امام ابو حنیفہ. جبکہ حدیث کا معنی یہ نہیں تھا. معنی یہ تھا کہ جب تک وہ مجلس موجود ہے، مجلس ختم نہیں ہوئی، اس وقت تک وہ اپنا سودا کیا کر سکتے ہیں؟ ڈن ہونے کے بعد بھی توڑ سکتے ہیں. امام شافعی کا موقف یہی ہے اور یہی حدیث کا معنی تھا. امام ابو حنیفہ کو
تھوڑی سی غلطی لگی سمجھنے میں، انہوں نے سمجھا یہ معلوم یفترقہ کا معنی ہے جب تک ان کی گفتگو کلام ہی نہ ہوتی اس وقت تک توڑ سکتے ہیں۔ جب میں نے کہا میں نے خرید لی، آپ نے کہا میں نے بیچ دی، ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اب سودا نہیں ٹوٹ سکتا، ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ امام ابو حنیفہ نے سمجھا۔ اب ایک بہت بڑے بزرگ ہیں دیوبندی، عالم دین ہیں بہت بڑے، مولانا محمود الحسن، شیخ الہند، شیخ القرآن، دنیا نے ان کو لقب دیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے، تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے، بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی بہت بڑے بزرگ عالم ہیں، یہ بر صغیر کے گزرے ہیں۔ میں نے کہا نا آپ کو شیخ الہند اور شیخ القرآن کا لقب دنیا نے دیا ہے۔ انہوں نے اس حدیث پر گفتگو کی ہے، وہ تحریری شکل میں موجود ہے۔ ان کی کتاب ہے تقریر ترمذی، کتاب کا نام کیا ہے؟ تقریر ترمذی، اس کے اندر موجود ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی کا اس مسئلے میں یہ موقف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں یہ موقف ہے۔ شافعی کے سامنے یہ دلائل ہیں، امام ابو حنیفہ کے سامنے یہ چیزیں مد نظر تھیں۔ وہ سارا کچھ بیان کر کے نا کافی لمبی انہوں نے بحث کی ہے۔ اس کے بعد خلاصہ، جو آخری خلاصہ نکالا ہے انہوں نے، وہ ان کے الفاظ میں خلاصہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ان کے الفاظ میں خلاصہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا جو سوال آپ نے مجھ سے کیا۔ وہ کہتے ہیں مولانا محمود الحسن شیخ الہند شیخ القرآن دیوبندی صاحب، وہ کہتے ہیں الحق والانصاف، یہ ان کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ الحق والانصاف، حق اور انصاف، فی هذه المسالات، اس مسئلے میں یہ ہے کہ ان ترجیح للامام الشافعی، جو صحیح اور راجح قول ہے وہ کس کا ہے؟ امام شافعی کا۔ یہ کیا ہے؟ حق اور انصاف۔ ولکن نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ، ہم پر ہمارے امام ابو حنیفہ کی تقلید ماننا واجب ہے۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں جو ہمارے امام نے کیا وہ کرنا ہے، حدیث آتی ہے تو جائے باڑ میں، ہم نہیں مانتے حدیث۔ حاکم صاحب کو نہیں مانتے، حاکم صاحب کو چھوڑ دیں گے، جس امام کے مقلد ہیں اس امام کی تقلید ہم پر فرض اور واجب ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیثیں ہیں، بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، ساری کتابوں میں ہیں اور منسوخ ہونے والی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم حنفی ہیں، ہم نے ابو حنیفہ کی تقلید کی ہے، ابو حنیفہ رفع دین نہیں کرتے تھے لہذا ہم نہیں کریں گے۔ ہم پر ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے، ہم پر محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے، حاکم صاحب کو ماننا واجب نہیں، اپنے امام کی تقلید ہم پر واجب ہے۔ میرے بھائیوں یہ ہے وجہ کیوں نہیں مانتے لوگ حق کو، حالانکہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کو ہم پر واجب نہیں کیا، اور خود امام ابو حنیفہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ میری تقلید تم پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات قرآن کے یا حدیث کے خلاف آ جائے ہم اس کو مانتے، ہمیں ماننے کا حکم بھی نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے ماننا۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات نہیں مانی جا سکتی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات پیارے پیغمبر کے خلاف آ جائے وہ نہیں مانی جا سکتی، عثمان و علی کی بات امام الانبیاء کی بات سے ٹکرا جائے وہ نہیں مانی جا سکتی۔ میں کہتا ہوں اس سے بھی بڑھ کر اگر موسیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اگر ان کی بات پیارے پیغمبر کی بات سے ٹکرا جائے تو موسیٰ عیسیٰ کی بات مانی جائے گی؟ وہ ماننے والا دین پر رہے گا، اسلام پر رہے گا، پیارے پیغمبر کی بات کو چھوڑ کر گمراہ ہو جائے گا۔ جب پیارے پیغمبر کے مقابلے میں موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں چلتی، ابو بکر عمر عثمان و علی کی بات نہیں چلتی، تو پیارے پیغمبر کے فرمان کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کی بات کیسے چل جائے گی؟ مسئلہ تو سیدھا سیدھا ہے بالکل۔ ہمارے یہ بھائی کہتے ہیں کہ ہم پر واجب ہے امام کی تقلید کرنا، امام کہتے ہیں میری تقلید کسی پر واجب ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے اگر میری بات رسول اللہ کی بات سے ٹکرا جائے میری بات کو دیوار پر دے مارو، میری بات نہیں ماننی، رسول اللہ کی بات ماننی۔ ان کے شاگردوں سے آپ دیکھ لو، امام ابو حنیفہ کے دنیا میں سب سے بڑے شاگرد تھے ابو یوسف اور امام محمد۔ 2/3 مسئلوں میں، 2/3 مسئلوں میں انہوں نے اپنے استاد کے فتوے کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ مسئلہ کون سا بتایا جو ان کے استاد کے مسئلے کے
کیوں؟ گستاخی کی انہوں نے اپنے استاد کی؟ توہین کی ہے؟ نہیں، ان کے استاد نے ان کو سمجھایا یہ تھا کہ میری بات کی دلیل نہ ملے تو جہاں دلیل ملے وہ رائے اختیار کرنی ہے، وہ فتویٰ دینا ہے، میری بات پر فتویٰ نہیں دینا۔ اور آج یہ فرقہ پرستی کی جڑ ہے، فرقہ پرستی کی لعنت یہاں سے اٹھتی ہے، یہاں سے کھڑی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا میں کوئی شخص نہیں جس کی ہر بات کو مانا جا سکے سوائے محمد الرسول اللہ کے۔ ہر بات، ہر دنیا کا ہر شخص اس کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، مدینے والے امام کی ایک بات بھی چھوڑی نہیں جا سکتی۔ یہ کہتے ہیں ہمارے حنفی بھائی سب کی بات قرآن کی بھی چھوڑ سکتے ہیں، حدیث کی بھی چھوڑ سکتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی بات چھوڑ نہیں سکتے۔ اصول کرخی ہے کتاب، اصول کرخی 3 صدی ہجری کے مصنف ہیں امام کرخی، فقہ حنفی کے بہت بڑے امام کرخی صاحب، ان کی کتاب ہے اصول کرخی چھوٹی سی، اس کے اندر انہوں نے اصول لکھے ہوئے ہیں۔ ایک اصول یہ ہے، کہتے ہیں کلو آیت او حدیث تخالف مذہبنا فہو اما مؤول او منسوخ، ہر آیت یا حدیث جو ہمارے مذہب کے خلاف آ جائے اس کی یا تعویل کریں گے یا اس کو منسوخ قرار دے دیں گے، مانیں گے نہیں، اس مذہب نہیں چھوڑیں گے، قرآن کی تعویل کر لیں گے، حدیث کی تعویل کر لیں گے، ہو سکی اس کا معنی اس کے مطابق بن گیا تو بنا لیں گے، نہ بنا تو یہ کہہ دیں گے قرآن بھی منسوخ ہو گیا، حدیث بھی منسوخ ہو گئی، ابو حنیفہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ حرف آخر ہو گئی۔ یہ وجہ ہے جی عزیز بھائیوں، ان حدیثوں کو نہ ماننے کی یہ ہے بیماری، یہ وجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے امام کی تقلید کرنی ہے، جو امام کہے گا وہ ماننا ہے، حدیث جائے باڑ میں، قرآن جائے باڑ میں۔ میں نہیں کروں گا، صحابہ کریں گے، صحابہ اصل میں نا جی میں نے وضاحت اس کی نہیں کی کیونکہ میرا مقصد یہ مسئلہ بتانا نہیں تھا، میرا مقصد تو ایک جو نا وہ راہ بتانا تھا کہ وجہ کیا ہے اختلاف کی، لوگ کیوں نہیں مانتے حدیثوں کو، اس وجہ سے میں نے بتایا۔ وہ سن لو، اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر، حدیث کے راوی کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ پیارے پیغمبر کے شاگرد ہیں امام الانبیاء کے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کیا کی ہوئی ہیں، یہ سنی ہے نا، تو پیارے پیغمبر سے جنہوں نے سنا ہے وہ اس حدیث کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں یا بعد میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں زیادہ؟ وہی زیادہ سمجھ سکتے ہیں نا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، راوی ہیں اس کے، جب وہ کسی شخص سے بیع کرتے تھے نا، لین دین کرتے تھے، تو اگر ان کو چیز پسند ہوتی جو خریدی ہوتی انہوں نے تو فوراً سودا ڈن ہونے کے بعد یہاں سے اٹھ کر چلے جاتے تاکہ وہ سودا توڑ نہ سکے۔ اگر کوئی چیز بیچ دیتے ان کو زیادہ منافع مل جاتا، یہ سمجھتے میں نے اچھے انداز میں بیچ دی ہے، تو فوراً اٹھ کر وہاں سے مجلس توڑ دیتے، چلے جاتے تاکہ وہ بندہ سودا کیا کر دے، توڑ نہ دے کہیں۔ اس وجہ سے عبداللہ بن عمر یہ سمجھے ہیں کہ اس مجلس سے برخاست ہونے کا مطلب مجلس ختم ہونا ہے، جسموں کی مجلس ختم ہونا ہے، زبان کے ساتھ کلام ختم ہونا نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل جو اس حدیث کے راوی ہیں، جنہوں نے یہ پیارے پیغمبر سے سن کر حدیث میرے اور آپ تک پہنچائی ہے، یہ ان کا فہم ہے، ان کی سمجھ ہے۔ اور بھی اس کے اور بھی دلائل ہیں، وہ دلائل چونکہ یہ میں مسئلہ بیان نہیں کر رہا تھا، مقصد میرا مسئلہ بیان کرنا نہیں تھا، آپ یہ دلائل مولانا محمود الحسن صاحب کی اس تحریر کے اندر آسانی سے پڑھ سکتے، انہوں نے لکھے ہیں سارے دلائل، انہوں نے دلائل لکھے ہیں، میں تو صرف ان کی آخری الفاظ سنانا چاہتا تھا کہ حق اور انصاف یہ ہے جو امام شافعی کا قول ہے، لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں، ہمارے اوپر ہمارے امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے، یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، حق انصاف وہ ہے لیکن ہم پر یہ واجب ہے۔ 15 شعبان کی اسلام میں کوئی اہمیت ہے؟ عزیز بھائیوں، 15 شعبان کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں، وہ میں تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو شب برات کا نام دیا گیا ہے ہمارے ہاں، نہ یہ لفظ قرآن کا ہے اور نہ یہ لفظ حدیث میں ہے شب برات، نہ اللہ نے اس کو شب برات کہا، نہ مدینے والے امام نے 15 شعبان کی رات کو شب برات کہا، نہ پیارے پیغمبر کے صحابہ نے اس رات کا نام شب
برات رکھا اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، نہ امام ابو حنیفہ نے کہا یہ شب برات کی رات ہے، نہ امام مالک نے، نہ شافعی نے، نہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کسی نے اس کو شب برات قرار نہیں دیا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، یہ کہاں سے بنی ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ شب برات کا نام، یہ شب کیا ہے اور برات کس کو کہتے ہیں، کون بڑھانے والے ہیں اس کے؟ کتاب و سنت میں، ائمہ اربعہ کی زندگیوں میں، ان کی فقہ میں، ان کی کتابوں میں یہ شب برات کا نام آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ دوسری بات، 15ویں شعبان کی رات کو جاگنا، رات کو کوئی سپیشل اٹھ کر عبادت کرنا، کوئی مخصوص نیکی کا عمل کرنا، یہ پیارے پیغمبر سے ثابت نہیں، امام الانبیاء سے ثابت نہ پیارے پیغمبر کا قول ایسا موجود ہے کوئی صحیح سند سے دنیا میں، نہ امام الانبیاء کا عمل موجود ہے کہ آپ نے اس رات اگلے پچھلی راتوں کے علاوہ کوئی سپیشل عمل کیا ہو، کوئی مخصوص عمل کیا ہو جو اگلی پچھلی راتوں میں نہیں کرتے تھے آپ، ایسا آپ نے کوئی عمل نہ کیا ہے، نہ کرنے کی آپ نے کسی کو ترغیب دی ہے، نہ اجازت دی ہے، نہ آپ کے سامنے کسی نے کی ہے، نہ پیارے پیغمبر کے صحابہ نے اس رات کو شب برات کے طور پر منایا ہے، نہ اس میں انہوں نے کوئی سپیشل رات کو عمل کیا ہے، نہ سپیشل شب برات کے نام سے 15 شعبان کا روزہ رکھا ہے۔ ہاں، جو عمل ہمیشہ تھا امام الانبیاء کا، آپ رات کو قیام کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، ہمیشہ ہی پڑھتے تھے، وہ آپ نہیں چھوڑتے تھے، وہ آپ اس رات بھی پڑھتے تھے۔ اچھا، پیارے پیغمبر ہر مہینے کے 3 روزے ایام 20 کے 13، 14، 15 چاند کی جو تاریخیں ہیں ان کے روزے رکھتے تھے، یہ آپ نہیں چھوڑا کرتے تھے ایام 20 کے، تو اس میں یہ 13، 14، 15 شعبان بھی آ جاتا ہے، یہ تو آپ ہمیشہ ہر مہینے کے رکھتے تھے، صرف شعبان کی وجہ سے رکھا، صرف شعبان کی وجہ سے نہیں رکھا۔ آپ رات کو اگر قیام کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے تو شعبان کی وجہ سے اس رات کو نہیں جاگے، وہ آپ کا معمول تھا، ہمیشہ ہی آپ جاگتے تھے۔ تو شعبان کی 15 شعبان کی وجہ سے آپ نے کوئی خاص سپیشل مخصوص عمل نہ اس رات کو کیا ہے، نہ اس دن کو کیا، نہ حلوہ پوڑی والا کوئی، نہ قرآن کی تلاوت والا، نہ قبرستان میں جانے والا، نہ رات کو جاگنے والا، نہ کوئی سپیشل عبادت والا۔ اچھا، جب اللہ کے نبی نے ان سے کوئی ایسا عمل ثابت ہی نہیں، نہ پیارے پیغمبر کا کوئی فرمان ثابت ہے، تو اس کو ثواب سمجھ کر کرنے والا بندہ بدعت کا مرتکب ہو جائے گا، یہ بدعت بنے گا۔ کیا بنے گا؟ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، پیارے پیغمبر کے صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام بدعت ہوتا ہے، اس کو ثواب سمجھ کر جب میں اور آپ کریں گے۔ تیسری بات 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس رات کی فضیلت پیارے پیغمبر کی حدیث سے ثابت ہے۔ اس رات کی فضیلت امام الانبیاء کی 2 احادیث ہیں، ایک حدیث کے راوی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اور ایک حدیث کے راوی ہیں ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ، دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ بعض محدثین نے ان پر کلام کیا ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں۔ ان حدیثوں کا خلاصہ مفہوم یہ ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ اذا کانا لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کے مہینے کی نصف رات ہوتی ہے، 15ویں رات، یطلع اللہ علی اہل الارض، اللہ تعالیٰ زمین والے اپنے بندوں پر جھانکتا ہے، اللہ سارے لوگوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور مشاہن کے، سب لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور سوائے مشاہن کے۔ مشاہن کہتے ہیں جس کے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، یہ کینہ، بغض، عداوت پالنے والا اپنے سینے میں کسی مسلمان بھائی کا، یہ مشاہن ہے، اس کو اللہ نہیں بخشتا، اور شرک کے ارتکاب کرنے والے کو، مشرک کو اللہ نہیں بخشتا۔ باقی امام الانبیاء نے فرمایا اس 15ویں شعبان کی رات کو اللہ رب العالمین جھانکتے ہیں دنیا والوں پر، انسانوں پر، سب کو بخش دیتے ہیں سوائے ان 2 قسم کے لوگوں کے، ایک کینہ پرور، سینے میں کینہ، عداوت، دشمنی، بغض رکھنے والا، اور دوسرا مشرک۔ یہ دونوں حدیثوں کا مفہوم یہی بنتا ہے جو ابو ثعلبہ الخشنی اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہیں، حدیثیں یہ صحیح بنتی ہیں راجح اور صحیح قول کے مطابق۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رات شعبان کی رات کی فضیلت تو ہو گئی ثابت، 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت ثابت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور جس رات اللہ بندوں کو سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک اور مشاہن کے، فضیلت تو ہے نا، یہ نہیں فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ یہ فضیلت کس نے بیان کی ہے؟ امام الانبیاء نے۔ کس نے بیان کی ہے؟ پیارے پیغمبر نے۔ کیا
اگر اس فضیلت کا معنی یہ ہوتا کہ رات کو جشن مناؤ، رات کو اسپیشل عبادت کرو، حلوے پوڑیاں پکاؤ، دن کو اسپیشل شب برات کے نام کا روزہ رکھو، تو پیارے پیغمبر یہ عمل کرتے یا نہ کرتے؟ اسپیشل عبادت اس رات میں اللہ کے نبی کرتے یا نہ کرتے؟ ضرور کرتے۔ ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہوا کہ پیارے پیغمبر نے اس رات کوئی خاص مخصوص کوئی اسپیشل عمل کوئی عبادت کی ہو، ہے ہی نہیں دنیا میں، کوئی سند نہیں ہے اس کی دنیا کے اندر۔ فضیلت اپنی جگہ پر، فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن دن منانا یہ ایک دوسری چیز ہے۔ دن منانا کیا ہے؟ دوسری چیز ہے۔ جو عمل فضیلت والے دن اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ عمل کرنا حرام ہے، وہ عمل کرنا جائز، وہ عمل کرنا جائز۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا سارے دنوں میں سے افضل دن جن میں سورج طلوع ہوتا ہے نا، سورج طلوع ہوتا ہے جس دن میں، ان دنوں میں سب سے افضل دن امام الانبیاء نے فرمایا جمعے والا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ افضل یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ۔ ساری دنیا کے دنوں میں سے افضل دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اب جمعے کا دن بھی افضل ہے، جمعے کی رات بھی افضل ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے کی دن یا رات کو مر جائے اللہ اس کا حساب آسان کر دیتے ہیں، اللہ اس بندے کا حساب۔ یہ فضیلت ہے یہ نہیں جمعے کے دن اور رات کی فضیلت ہے نا یہ بھی۔ تو اب کوئی بندہ میں کہوں کہ یہ جمعے کا دن بڑا افضل دن ہے لہذا میں جمعے کے دن کا روزہ رکھا کروں گا کیونکہ بڑا افضل دن ہے، جائز ہے روزہ رکھنا؟ نہیں رکھنا جائز۔ کیوں نہیں رکھنا جائز؟ اللہ کے نبی نے نہیں رکھا مخصوص روزہ صرف جمعے کے دن کا۔ افضل دن ضرور ہے لیکن اس کا روزہ نہیں رکھنا جائز، اس لیے نہیں جائز کہ امام الانبیاء نے نہیں رکھا۔ رات افضل ضرور ہے لیکن اس رات کو آپ نے کوئی جشن کے طور پر منایا، کوئی چراغاں کیا، کوئی آپ نے چھریاں پٹاخے چلائے، کوئی چلانے کا حکم دیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ افضل رات ضرور ہے لیکن اس رات جو عام راتوں میں عبادت ہوتی ہے وہی اس رات میں کیا ہے؟ پیارے پیغمبر نے عبادت کی ہے، اس رات کو اسپیشل عبادت کے لیے خاص کریں گے تو یہ جرم ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، یہ پیارے پیغمبر سے آگے بڑھنے والا عمل ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ افضل دن کا ہونا اپنی جگہ پر، رات کا افضل ہونا اپنی جگہ پر، لیکن عمل اس میں صرف وہ کرنا جائے جو مدینے والے امام نے کیا ہے۔ مجھے اور آپ کو کوئی عمل اپنے پاس سے وہاں پر ایجاد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ جی اچھا، ایک چیز رہ گئی ہے اس حوالے سے۔ ایک دو حدیثیں ہیں بلکہ کئی حدیثیں ہیں جو اس 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت، جو حدیثیں تو میں نے سنائی ہیں نا معاذ بن جبل اور ابو ثعلبہ الخشنی، ان کے علاوہ کچھ اور حدیثیں ہیں جو ان کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں۔ ایک حدیث ہے جو بڑی مشہور ہے، آپ کو یہ آپ کے قومی اخباروں کے رنگین پیج پر بھی ملے گی، چھپی ہوئی ہے، سب لکھتے ہیں یہ اس دن میں جو نا اسپیشل ایڈیشن نکلتا ہے شب برات کے نام سے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر بقیع میں چلے گئے، میں نے پیارے پیغمبر کو گم پایا، میں بھی پیارے پیغمبر کے پیچھے پیچھے چلی گئی تو آپ وہاں پر قبرستان میں کھڑے دعا کر رہے تھے تو آپ نے وہاں پر اس رات کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ یہ حدیث امام ترمذی نے اپنی سنن ترمذی کے اندر اس کو روایت کیا ہے اور روایت کرنے کے بعد کہا ہے اس حدیث کی سند امام الانبیاء سے ثابت نہیں ہے، پیارے پیغمبر تک نہیں پہنچتی، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور دنیا کے تمام جرح تعدیل کے ائمہ محدثین سب نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ کوئی ایک بندہ بھی یہ نہیں کہتا کہ اس حدیث کا ثبوت امام الانبیاء تک چلا جاتا ہے، کوئی محدث نہیں ہے دنیا میں۔ ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، اس کے لفظ یہ ہیں کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہو تو تم اس رات کو قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ میرے بھائیو، یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی موضوع روایت ہے۔ موضوع کس کو کہتے ہیں؟ خانہ ساز۔ موضوع کس کو کہتے ہیں؟ خانہ ساز گھڑی ہوئی، جو خود گھڑ کر امام الانبیاء کے ذمے لگا دی گئی ہو، اس روایت کا نام ہوتا ہے موضوع۔ یہ موضوع گھڑی ہوئی روایت ہے، یہ پیارے پیغمبر کا فرمان نہیں ہے کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، یہ امام الانبیاء نے نہیں فرمایا۔ اس طرح کی اور کچھ حدیثیں ہیں جو پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی، جن کی سند صحیح نہیں ہے۔ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے یا کمر کر کے لیٹنا یا بیٹھنا گناہ ہے؟ عزیز بھائیو، اللہ کی زمین میں سے
سب سے زیادہ عزت والا گھر وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام کرنا یہ اسلام کا شعیرہ ہے، یہ اسلام کی پہچان ہے، علامت ہے۔ اللہ کی مقدس چیزوں کا احترام کرنا یہ اسلام کی کیا ہے؟ پہچان ہے، علامت ہے۔ حرمات وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ اللہ کہتے ہیں یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ رہا یہ سوال کہ کعبے کی طرف کمر کر کے یا پاؤں کر کے لیٹنا، میرے بھائیوں امام الانبیاء نے منع فرمایا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے سے یا پیخانے میں بیٹھنے سے۔ پیارے پیغمبر نے منع فرمایا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے، کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے منع فرمایا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دیکھا تھوک قبلے کی طرف دیوار پر لگا ہوا تھا، پیارے پیغمبر کو شدید غصہ آیا، سر سے ناراض ہو گئے۔ آپ نے کہا کس نے تھوکا یہ، کس نے تھوکا یہ قبلے کی طرف منہ کر کے؟ لوگوں نے کہا امام صاحب نے۔ آپ نے کہا اس امام کی چھٹی کرواؤ، آج کے بعد اس مصلی پر کھڑا ہو کر یہ تمہاری جماعت نہ کروائے جس نے قبلے کی طرف تھوکا ہے منہ کر کے۔ تو یہ چیزیں حرام ہیں، پاؤں کر کے یا کمر کر کے لیٹنے سے امام الانبیاء نے منع فرمایا۔ اگر یہ بھی کعبے کی تعظیم کے خلاف ہوتا، کعبے کی توہین اس سے نکلتی ہوتی تو امام الانبیاء ضرور بھی ضرور جس طرح باقی چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بھی کیا فرما دیتے؟ منع فرما دیتے۔ امام الانبیاء نے اور کسی چیز سے کعبے کی طرف پیٹ کر کے چلنے سے منع نہیں فرمایا، کعبے کی طرف ٹانگے کر کے لیٹنے سے منع نہیں فرمایا، کعبے کی طرف پیٹ کر کے لیٹنے سے منع نہیں فرمایا۔ جن چیزوں سے منع کیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، باقی چیزیں منع نہیں ہیں۔ اگر کوئی کعبے کی طرف ہو جائے تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم نماز کی حالت میں ہیں اور دوسری کسی مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے تو کیا اذان کا جواب دینا چاہیے؟ بھائی نہیں دینا۔ نماز کی حالت میں آپ فرض پڑھ رہے ہوں یا نفل سنتیں پڑھ رہے ہوں، آپ نے زبان سے کسی چیز کا جواب نہیں دینا، نہ اذان کا، نہ سلام کا، نہ کسی کی چیخ کے کہنے پر الحمدللہ کا جواب، کسی چیز کا جواب نہیں دینا، زبان سے نہیں جواب دینا کسی چیز کا۔ اذان کا جواب بھی نہیں دینا۔ یہ جو ہے نا اذانیں تو ہوتی رہتی ہیں، بندہ کئی اذانیں سنتا ہے محلے میں ارد گرد، تو ایک اذان کا جواب دے دے جو پہلے سنتا ہے، باقی کا نہ دے تو وہ اس سے مطلوب نہیں ہے۔ زور کی آپ کے ارد گرد 10 اذانیں ہوتی ہیں، 10 کی آواز آپ تک آتی ہے، 10 کا جواب دینا آپ پر فرض نہیں، ان میں سے ایک کا جواب دینا آپ پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ ایک کا جواب دے دیں آپ کا فریضہ اتر گیا، ادا ہو گیا۔ جو دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظہ کے لیے حضرت علی کو سکھائی تھی وہ دعا بتائیے، اور بھی جو دعا ہے حافظہ کے لیے وہ بھی بتائیے۔ عزیز بھائیوں، ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، لمبی دعا ہے اس میں حافظے کی، وہ حدیث سندن ضعیف ہے، پیارے پیغمبر کا فرمان ہونا اس کا ثابت نہیں ہوا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دعا اپنے سکھائی ہے نہ پیارے پیغمبر کے الفاظ ہیں، ترمذی کی حدیث ہے لیکن سندن صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کوئی دعا جو امام الانبیاء نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یا کسی کو بھی حافظے کے لیے سکھائی ہو، ایسی کوئی دعا دنیا میں موجود نہیں، کوئی دعا نہیں ہے مخصوص اسپیشل حافظے کے لیے اللہ کے نبی نے جو کسی کو سکھائی ہو، ایسی کوئی دعا نہیں ہے۔ ویسے یہ کسی کا حافظہ کمزور ہے نا، اس کو طبی طور پر یہ جو یونانی حکیم ہوتے ہیں نا ان سے مشورہ کرنا چاہیے، ان کے پاس دماغ کی قوت کے لیے بڑے بڑے معجون ہوتے ہیں، بادام استعمال کرے، وہ معجون استعمال کرے۔ ایک ہے چیز اس کو کہتے ہیں کشمیری بادام، کبھی دیکھیں کسی نے؟ آپ پنساری کے پاس جائیں گے نا تو آپ کہیں گے کشمیری بادام چاہیے، کشمیری بادام۔ وہ بادام کی طرح نہیں ہوتا، گول سا ہوتا ہے، چھوٹا سا، اتنا گول سا، جو موٹا چنا نہیں ہوتا کابلی موٹا چنا ابل کر کافی موٹا ہو جاتا ہے، اتنا کو بڑا ہوتا ہے، وہ گول ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں بندق، اور ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں یہ کشمیری بادام۔ بڑی کمال چیز ہے حافظے کے لیے۔ کسی کا حافظہ کمزور ہے، بچوں کو وہ بندق کشمیری بادام لے کر کھلائیں، انشاءاللہ حافظہ ان کا درست ہو جائے گا۔ کوئی اسپیشل دعا نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہو ہمیں کہ یہ دعا پڑھو تو حافظہ تیز ہو جاتا ہے، ایسی دعا کوئی نہیں ہے موجود۔
شب برات کی اہمیت اور اس کی فضائل کے بارے میں وضاحت فرما دیں. وہ ہو گیا ہے بھائی. مولانا طاہر القادری صاحب کا مضمون کل کی اخبار میں پڑھا ہے, اس میں سورہ دخان کا حوالہ دیا ہے, وہ صحیح ہے. عزیز بھائیوں, سورہ دخان کے شروع میں غور کرنا ذرا, آپ نے انشاءاللہ خود فیصلہ کرنا ہے, میں آپ کو اس کی حقیقت واضح کر دیتا ہوں. یہ قرآن پکڑنا ادھر سے, یہ اندر پڑا ہے, اس کے اندر پڑا ہے. اسپیکر کو سائڈ پہ کر دیتے, نہیں آواز آ رہی تھی, اس کو سائڈ پہ کر دو. گڑبڑ ہو رہی ہے نا, تو اس کو پیچھے کر دیں, انشاءاللہ ویسے ہی آواز جائے گی. یہ کوئی لازمی نہیں ہے, ادھر کر دو, اس کے بغیر زیادہ سمجھ آئے گی.